السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابن مرزوق بیان کرتے ہیں کہ جزیرہ شقر کے ایک مسلمان کو دشمنوں نے قید کر لیا اور اس کے ہاتھ پاؤں لوہے کی زنجیر سے باندھ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اس مسلمان نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر فریاد کی اور زور سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ سن کر کافر بولے، اپنے رسول سے کہو کہ تمہیں اس قید سے چھڑانے آئیں۔ پھر جب رات ہوئی اور آدھی رات کا وقت ہوا تو قید خانہ میں کوئی شخص آیا اور اس نے قیدی سے کہا کہ اٹھو، اذان کہو۔ قیدی نے اذان دینا شروع کی اور جب وہ اس جملہ پر پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو اس کی سب زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا۔ پھر اس کے سامنے ایک باغ ظاہر ہوا اور وہ اس باغ سے ہوتا ہوا باہر آ گیا۔ صبح اس کی رہائی کا چرچا سارے جزیرے میں ہونے لگا اور لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ اس بند کوٹری میں سے، اس قید خانے میں سے کوئی شخص باہر نہیں آ جا سکتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ مسلمان یہاں سے کیسے نکل گیا۔ مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ رسالت ہمیشہ لگاتے رہے ہیں اور اس نعرہ کا مذاق اڑانا دشمنان رسالت کا کام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مشکل کشا ہے کہ یہ نام لیتے ہی مصیبت کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک مرد صالح کو ایک کافر بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا ایک بہت بڑا جہاز دریا میں پھنس گیا تھا، جو بڑی کوشش کے باوجود بھی دریا سے نکل نہ سکا۔ آخر ایک دن جس قدر قیدی تھے ان کو بلایا گیا تاکہ وہ سب مل کر اس کے جہاز کو نکالیں۔ چنانچہ ان قیدیوں نے، جن کی تعداد 3000 تھی، مل کر کوشش کی مگر پھر بھی وہ جہاز نکل نہ سکا۔ پھر ان قیدیوں نے بادشاہ سے کہا کہ جس قدر مسلمان قیدی ہیں ان کو کہیے کہ وہ یہ جہاز نکال سکیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی نعرہ لگائیں انہیں وہ نعرہ لگانے دیا جائے، انہیں روکا نہ جائے۔ بادشاہ نے یہ بات تسلیم کر لی اور سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر کے کہا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق جو نعرہ لگانا چاہو لگاؤ اور اس جہاز کو نکالو۔ وہ مرد صالح فرماتے ہیں کہ ہم سب مسلمان قیدیوں کی تعداد 400 تھی۔ ہم نے مل کر نعرہ رسالت لگایا اور یک آواز سے یا رسول اللہ کہا اور جہاز کو ایک دھکا لگایا تو وہ جہاز اپنی جگہ سے ہل گیا۔ پھر ہم نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے اسے روکنے نہیں دیا حتیٰ کہ اسے باہر نکال دیا۔ نعرہ رسالت مسلمانوں کا محبوب نعرہ ہے اور مسلمانوں نے اسے ہمیشہ اپنا رکھا ہے، اور اس نام پاک سے بڑے بڑے مشکل کام حل ہو جاتے ہیں۔ پھر جو شخص اس نعرے کی حفاظت کرے، جو شخص اس نعرے کی مخالفت کرے، وہ کس قدر بے خبر اور جاہل ہے۔ ایک سیدزادی اور مجوسی کہتے ہیں آگ کے پجاری کو جو آگ کو اپنا خدا مانے۔ ملک سمرقند میں ایک بیوہ سیدزادی رہتی تھی، اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں سیدزادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ اور وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں مخمور تھا، چور تھا، برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا کہ تم اگر واقعی سیدزادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سیدزادی بولی میں ایک غریب بیوہ زبان پر اعتبار کرو، میں ایک غریب ہوں، بیوہ ہوں، میری زبان پر اعتبار کرو کہ میں سیدزادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا کہ میں زبانی جمع خرچ کا معتقد نہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ یہاں سے۔ وہ سیدزادی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی آئی اور ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر
تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں اور میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں، یعنی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے یہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ برائے نام مسلمان رئیس سویا تو اس نے خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے۔ وہ بولا، تو حضور میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ بھی مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا اور حضور نے پھر اسے فرمایا کہ میری بیٹی تمہارے پاس آئی تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کی، یعنی جب میری بیٹی سیدزادی تمہارے پاس اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے آئی اور اس نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، تم کھانا کھلا دو، میری مدد کرو، میں سیدزادی ہوں، تو تم نے اس سے کہا کہ اگر تم سیدزادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اس نے کہا، میں دلیل کیا پیش کروں؟ ایک بیوہ عورت ہوں، میری زبان پر تم اعتماد کرو، بھروسہ کرو۔ تو تم نے کیا کہا کہ میں زبان پر بھروسہ نہیں کرتا، اگر کوئی دلیل ہے تو دو، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تم نے اس سے دلیل طلب کی اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جانا چاہتے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سیدزادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپے لے اور یہ سیدزادی میرے سپرد کر دے۔ مجوسی بولا، کیا وہ نورانی محل 1000 روپے میں بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کیے گئے اور وہ مجھے بھی اسی دن خواب میں آئے اور کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے۔ اب میں بھی بیوی بچوں سمیت پورا پریوار میرا مسلمان ہو گیا ہے۔ مجھے حضور کی بشارت دی گئی ہے کہ تو اہل عیال سمیت جنتی ہے۔ اب سوچے ذرا، ایک سوچنے کا مقام ہے کہ انسان جب مسلمان اللہ اس کو دولت سے نوازتا ہے تو کس قدر وہ تکبر اور گھمنڈ میں بھر جاتا ہے۔ کہ ایک سیدزادی نے کہا کہ میں سیدزادی ہوں تو اس رئیس آدمی مسلمان نے اس کو اپنے دروازے سے ہٹا دیا کہ اگر واقعی تو سیدزادی کوئی ثبوت پیش کرو۔ نہ تھا، بیچاری چلی گئی۔ مگر ایک غیر مسلم کے پاس جب جاتی ہے تو اس نے چہرے کی رونق کو دیکھ کر پہچان لیا، اس کو کھانا کھلایا، کپڑے دیے، بچوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنی بیٹی کے اتنی خدمت کرنے کے بدلے میں اس کو اپنا کلمہ پڑھایا، اپنا دیدار کرایا اور کلمہ پڑھا کر پورے پریوار کو مسلمان کیا اور جنتی محل میں داخل کر دیا۔ مگر جب باری آئی اس برائے نام مسلمان کی تو کہہ دیا کہ اگر تو مسلمان ہے تو کوئی دلیل پیش کر، بنا دلیل کہ تو اس محل میں نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں، اپنے رب کے خوف سے ڈرو، اپنے حبیب سے محبت کرو۔ دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان بھی جنت سے محروم رہ گیا، اور نسبت رسول کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی بھی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والے برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم راہ جانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ بات بات میں دلیل مانگتے ہیں کہ حضور کیا ہے، حضور کے بارے میں، حضور کی آل کے بارے میں، وہ کان کھول کے سن لیں کہ حضور کی آل اور حضور کے بارے میں دلیل مانگنے والوں، کل میدان محشر میں تم سے بھی دلیل مانگی جائے گی کہ تم مسلمان تھے، تمام نیک کاموں کو چھوڑا کرتے تھے، اب تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کی دلیل پیش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ مسجد سے نکلے، اور مسجد سے نکلے تو ایک سیدزادہ نے ان سے کہا کہ اے عبداللہ، یہ کیسا مجمع ہے؟ یہ دیکھ کر میں فرزند رسول ہوں
اور تیرا باپ تو ایسا نہ تھا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک نے جواب دیا کہ میں وہ کام کرتا ہوں جو تمہارے نانا جان کیا کرتے تھے، تمہارے نانا جان نے کیا اور تم نہیں کرتے ہو، اور یہ بھی کہا کہ بے شک تم سید ہو اور تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور میرا والد ایسا نہ تھا مگر تمہارے والد سے علم کی وراثت باقی رہی، میں نے تمہارے والد کی میراث کی لی اور میں عزیز بزرگ ہو گیا، تم نے میرے والد کی میراث لی تو تم عزت نہ پا سکے۔ اسی رات خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ چہرہ مبارک آپ کا متغیر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ رنجش کیوں ہے؟ فرمایا تو نے میرے ایک بیٹے پر نکتہ چینی کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک جاگے اور اس سید زادے کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے معافی طلب کری جائے۔ ادھر اس سید زادے نے بھی اسی رات کو خواب میں حضور اکرم کو دیکھا اور حضور نے اس سے فرمایا کہ بیٹا اگر اچھا ہوتا کہ وہ تمہیں بھی کیوں ایسا کلمہ کہتا، اگر تم اچھے ہوتے تو وہ تمہیں طعنہ زنی نہ کرتا۔ اے میرے بیٹے، وہ سید زادہ بھی جاگا اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی تلاش میں نکل پڑا۔ چنانچہ دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے اپنے خواب سنا کر ایک دوسرے سے معذرت طلب کر لی، یعنی پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ مبارک نے جو اس سید زادے کو طعنہ زنی کی وہ بھی انہوں نے غلط کیا، مگر جو سید زادے تھے ان کے اعمال صحیح نہیں تھے، تو حضور نے خواب میں آ کر بتایا کہ اے میرے بیٹے اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو وہ تم پر نکتہ زنی کیوں کرتے، تمہیں کیوں ٹوکتے۔ اب دونوں کو غلطی کا احساس کرایا میرے نبی نے، تو دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کے لیے دونوں پاس گئے اور ایک دوسرے سے معافی مانگی ہے۔ اور آج کل ہم تکبر سے اس قدر بھر چکے ہیں کہ اگر ہماری غلطی بھی ہوتی ہے تو ہم معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، جبکہ معلوم ہے آپ کو کہ سب سے بڑا اچھا انسان اور سب سے بہادر انسان وہی ہے جو اپنی غلطی پر توبہ کرے، اپنی غلطی پر معافی مانگے۔ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اپنی غلطی کو مانے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو وہی دنیا میں انسان کامیاب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں وہی انسان بہتر ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کے ایک پاس ایک شخص علم حدیث پڑھنے کے لیے آیا اور دریافت کیا کہ آپ نے حدیث کہاں سے پڑھی؟ حضرت نے فرمایا براہ راست حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اس شخص کو یقین نہ آیا اور رات کو سویا تو حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو الحسن سچ کہتا ہے، میں نے ہی اسے پڑھایا ہے۔ صبح کو حضرت ابو الحسن کی خدمت میں وہ حاضر ہوا اور حدیث پڑھنے لگا۔ بعض مقامات پر حضرت ابو الحسن نے فرمایا یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا کہ تم نے حدیث پڑھنا شروع کی تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابرو مبارک کو دیکھنا شروع کیا کہ میری آنکھیں حضور کے ابرو مبارک پر ہیں، اور جب حضور کے ابرو مبارک پر شکن پڑتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث سے انکار فرما رہے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں اور حاضر و ناظر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے حضور کے دیدار پر انوار سے اب بھی مشرف ہوتے ہیں، اور پھر جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندہ نہ مانے وہ خود ہی مردہ ہے، جو میرے آقا کو زندہ نہ سمجھے وہ خود ہی مرا ہوا ہے۔ ایک ولیہ ایک محدث کے درس حدیث میں حاضر ہوئے۔ ایک ولی جو اللہ کے ولی تھے، ایک محدث کہتے ہیں جو حدیث پڑھاتا ہو، حدیث کا جانکار ہو، درس میں وہ پڑھاتے، اس درس میں حاضر ہوئے تو اس محدث نے ایک حدیث پڑھی اور کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو وہ ولی بولے یہ حدیث باطل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرگز یوں نہیں فرمایا کہ وہ محدث بولے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ہرگز یوں نہیں فرمایا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ حضور نے نہیں کہا، اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ تو اس ولی نے جواب دیا کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے سر پر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے ہرگز یہ حدیث نہیں کہی۔ وہ محدث حیران رہ گئے اور ولی بولے، کیا تم بھی حضور اکرم کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو دیکھ لو۔ چنانچہ جب ان محدث نے اوپر دیکھا تو حضور کو تشریف فرما دیکھ لیا۔ ہمارے حضور حاضر و ناظر ہیں، مگر دیکھنے کے لیے کسی ولی کی نظر درکار ہے، اور کسی کامل ولی کی نظر کرم ہو جائے تو آج بھی سرکار عبد اقرار کے دیدار پر انوار کا شرف ہم کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں کبھی تو اپنے حبیب کا دیدار ہمیں کرائے، حضور غوث اعظم کے صدقے میں اپنے نبی کا پیارا چہرہ ہمیں خواب میں دکھائے۔ اور تمامی حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی واقعات کو آپ سننا چاہتے ہیں اور دینی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو نوری گائیڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ روزانہ ایک بہترین سبق آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتا رہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔